वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम एक दफ़े बात करेंगे अदलिया की 27वीं आईनी तरमीम की, और जो अदालती निज़ाम अब मुल्क का हमें नज़र आ रहा है इस सारे के बाद। 27वीं तरमीम पास हुई। सोचा तो शायद सबने था कि वो जैसे 26वीं आईनी तरमीम पास हुई वैसे ही खामोशी से 27वीं हो जाएगी। पास तो हो गई, मगर उसके पास होने के बाद इस दफ़े हमने जजेस से रद्द अमल देखा। पहले भी उन्होंने खतूत लिखे, इस दफ़े भी 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहले मंसूर अली शाह साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब, इन दोनों के खतूत सामने आए और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद हमने ये भी सुना कि लाहौर हाई कोर्ट के जो एक जज साहब हैं, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। सब ने एहतजाजन इस्तीफ़ा जो ये सामने आए हैं, ये 27वीं तरमीम के हवाले से ही हैं। बहस एक नई शुरू हो गई है। कुछ वकला की तरफ से पहले भी तनकीद हो रही थी, ज़्यादा हुई। दूसरी तरफ ये भी व्यू है, और बहुत हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग व्यू है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इन जजेस के इस्तीफ़ों से। ये भी अगर हुकूमत हमें, जब ये तरामीम जो थी वो पास हो रही थी, तो हमें बार बार बताया जाता था कि इससे जो है एक ज़्यादा मौसर कोर्ट जो है वो सामने आएगा, और ख़ास तौर पे जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रही है हुकूमत, इसकी जो वजह है वो यही है कि जो केसेस हैं और जो फंसे रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तो हैं मगर उनकी ज़्यादातर तवज्जो कुछ मखसूस सियासी केसेस पे होती है, और जो आम लोग हैं वो उसकी वजह से उनके केसेस नहीं सुने जाते, और इस सारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये किया जा रहा था। ये तो एक तरफ हमें बताया जाता है, मगर साथ साथ अब हुकूमत की तरफ से ये बात भी हो गई है शुरू कि ये सियासी जो जजेस हैं इनको हैंडल करने की भी बहुत ज़रूरत थी। बार बार ये तनकीद हो रही है कि अदलिया की तरफ से पिछले चंद सालों में बहुत से ऐसे इक़दाम, ऐसे फ़ैसले देखे गए जिसने पार्लियामेंट के हकूक़ के ऊपर डाका डाला, या उन्होंने सियासतदानों को कमज़ोर करने की कोशिश की, और अब इसकी वजह से ये सारे फ़ैसले या किए गए हैं या कानून साजी की गई है। सो अब ये बहस भी साथ में ही चल रही है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रौसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किए अब्दुल मुइज़ जाफ़री साहब ने, ये भी वकील हैं, गहरी नज़र रखते हैं दोनों हमारे मेहमान कानून के हवाले से और जो सारा अदालती निज़ाम है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अशतर रौसाफ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं आप ये जो इस्तीफ़े आए हैं? आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो एक बात की जाती है बार बार के सवाल उठ गया है न सिर्फ अदालती निज़ाम पे, पर ये कि जैसे पहले या कुछ साल पहले हमने देखा कि एक वकला की तहरीक चली, हो सकता है अगर जज इस तरह इस्तीफ़े देते रहे तो इस दफ़े फिर कोई वकला जो है वो सड़कों पे हों, एहतजाज करना शुरू कर दे? देखिए, आपने अपने इंट्रो में जो बात की 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम के दरमियान में जो वक्त था, आपने कहा कि वो तो आसानी से हो गई और 27वीं जो है उसके ऊपर शुरू होगा है। तो 26वीं तरमीम भी जब आई तो आपने देखा कि इट वाज बेसिकली जो अब आया है मसवदा पहले भी वैसा ही था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ का फैसला था, जिस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत 26वीं तरमीम आई, और उसके अंदर जो है वो बजाय एक अदालत की तश्कील के, जो कि बहुत पुराना एक सिलसिला चल रहा था, आपने एक बेंच बना दिया, और वो जिस अगराज व मकासद जो स्टेटेड पोजीशन थी उसका वो नहीं उसका नतीजा हासिल कर सके उस तरमीम से। मुझे लगता है कि ये 27वीं तरमीम भी उसी तरह जो है उस मकसद को हल करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि आप बजाय इसके कि फ्रॉम बॉटम टू द टॉप करें मामले को सही, क्योंकि
جو نیچے سے سٹریمز ہیں وہی گٹمٹ اگر ہو جائیں اور وہاں پہ ہی رکاوٹیں آئیں تو پھر جب اوپر جاتا ہے معاملہ تو وہاں تو ہوتی ہی باٹل نیک ہے، تو وہاں پہ سب کچھ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ویل ہیو ٹو میک امینڈس. دوسری بات یہ استعفوں کی، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ، معاف کریے گا سر آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 27ویں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اب 28ویں ترمیم آنی پڑے گی؟ جی مجھے اس چیز کا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے سب کچھ ہوا ہے اس سے وہ مقصد حل نہیں ہو سکے گا. عوام تک جو رسائی ہے، میں نے کہیں اور بھی یہ بات کی کہ جو آپ کی رسائی اور دوڑ ہوتی ہے وہ رسائی تو بالکل ہی ناپید ہو گئی ہوئی ہے، اب صرف دوڑ رہ گئی ہوئی ہے. جو آپ کی شروع ہوتی ہے ٹرائل کورٹ سے اور کئی برس گزر جاتے ہیں کہ آپ ایپلیٹ کورٹ میں تک پہنچیں، اور پھر بہت ہی کم لوگ ٹھیک، ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو دس از ون ایسپیکٹ. صحیح. دوسرا ایسپیکٹ تھا آپ کا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تحریک کا. استعفوں کا. دیکھیے جی، استعفے جو ہیں کیا وہ تحریک میں جنم دیں گے؟ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹائم بتاتا ہے، کوئی لٹمس فارمولا نہیں ہے. لیکن جو تحریک شروع ہوئی تھی آپ نے دیکھا ٹھیک سر. وہ تحریک بھی جو تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ نے معزول کیا، استعفوں کی وجہ سے نہیں تھی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب جنرل مشرف نے آ کے پی سی او دیا کوئی تحریک نہیں ہوئی، وہاں پہ بھی ججز کو کیا گیا. پھر جب ایک پرج کیا گیا کورٹ کے اندر اور 103 بہت اچھے ججز کو فارغ کر دیا گیا اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن بائی وے آف اے ججمنٹ، کوئی تحریک نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور معاملے جو چلتے رہے. بالکل صحیح شمس سر. محمود مرزا صاحب بہت ہی شاندار جج تھے، ان کو استعفیٰ میرا خیال نہیں، اگر میں کچھ کر سکتا تو میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا. منصور علی شاہ صاحب کا بھی ہاتھ میں پکڑ بالکل لیتا ٹھیک سر. اور منت کرتا ان کی خان صاحب کی کہ وہ بھی جو ہے وہ استعفیٰ نہ دیں. یہ تینوں بہت اچھے جج تھے. بالکل صحیح سر. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل آپ صحیح. صرف جی آئینی جعفری کام صاحب، کریں. جی سر میں ذرا جعفری صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. جعفری صاحب آپ نے سنی اشتر صاحب کی بات، ان کے خیال میں استعفوں سے اتنا فرق پڑتا نہیں ہے سر. ان کے خیال میں جو ایشو ہے وہ یہی کہ مشرف صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا 100 کے قریب ججز کو نکالنے کا، اس کی وجہ سے تحریک چلی، استعفوں سے فرق نہیں پڑتا. جی عارفہ صاحب، میں پہلے اگر جو ان کی منطق ہے اس حکومت کی، اگر میں اس کے اوپر اپنی رائے دے دوں تو پھر استعفے کیوں آئے ہیں یہ میری نظر میں تو عیاں ہو جاتا ہے. یہ حکومت آپ کے اور میرے کیس لوڈز کم کرنے کے لیے یہ ترامیم نہیں لا رہی، یہ محض عذر ہیں. اگر اس حوالے سے ترامیم کرنی ہوتی تو کوڈ آف سول پروسیجر، کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ترمیم کر کے ڈیجیٹائزیشن لا کے ٹرائل کورٹس جس کے اندر لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں وہاں پہ کچھ کرتے. اور اس حوالے سے کوئی یہ جادو کا نسخہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں ججز خود عیاں کر چکے ہیں. منصور علی شاہ صاحب جیسے، اطہر من اللہ صاحب جیسے ججز جو چیف جسٹسز رہے ہیں ہائی کورٹ کے بالخصوص، وہ بتا چکے ہیں کہاں کہاں پرابلمز ہیں اور ان کا ایراڈیکیشن کس طرح ہے. سپریم کورٹ چند ہزار کیسز سنتا ہے سالانہ طور پہ، چند ہزار کیسز ان ہوتے ہیں، چند ہزار کیسز آؤٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ جو زیادہ تر مقدمات ہوتے ہیں ان کی پوائنٹ آف لاء کے ڈسکشنز نہیں ہوتے. وہاں پہ کوئی بھی دیر پا ریفارم لانا جو ہے وہ باڈی آف لاء کو افیکٹ نہیں کرتا. یہ بہت ایک سمپل معاملہ ہے. یہاں پہ امینڈمنٹ کیوں آئی ہے؟ 26ویں کو جس طرح اشتر صاحب نے فرمایا 26ویں بھی 27ویں ہوتی اگر اس وقت دانت دکھانے کی ان کی ہمت ہوتی. نہیں تھی کیونکہ آزاد ذہن ججز زیادہ تھے. قاضی فائز عیسی صاحب کا کورٹ کے اوپر ہولڈ کمزور تھا. اب جب کہ ہولڈ جو ہے وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے، آزاد ذہن ججز کے اندر دڑاڑ لا کے ان کو مائنورٹی میں لے گئے ہیں، تو اب اپنے عزائم عیاں کر کے وہی کیا جو پہلا ڈرافٹ جو کسی کو دکھایا نہیں تھا 26ویں ترمیم کا، لیکن اس کا ذکر یہی تھا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے اس عذر پہ کہ کبھی چارٹر اور ڈیموکریسی میں اس کا ذکر تھا، جو ذکر الگ ہے. آپ کے شو پہ آ کے اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے. دیکھیں ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے 26ویں آئی ہے، 27ویں آئی ہے اور 28ویں آئے گی اور 29ویں آئے گی. 8 فروری 2024 کو ایک الیکشن ہوا. اس الیکشن سے پہلے جو ریگنگ کی گئی تھی اس الیکشن کے لیے عدالت کے اندر سے قاضی فائز عیسی کے ہاتھوں یا عدالت کے باہر سے لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے وہ ریگنگ ناکافی ثابت ہوئی اور لوگوں نے ٹینڈوں کو، لالٹینوں کو، بستروں کو، بتیوں کو ووٹ دے کر
ان لوگوں کو کامیاب کر دیا جن لوگوں کی پارٹی ان سے چھین لی گئی تھی, نام ان سے چھین لیا گیا تھا, ان کی اپنی آزادی اظہار چھین لی گئی تھی, لبرٹی چھین لی گئی تھی. اب جب وہ کامیاب ہونے لگے تو جب 84% پہ ووٹنگ پہنچی تو پھر 9 فروری کو ایک الگ انتخاب ہوا جو کہ لوگوں نے نہیں چنا. جن لوگوں نے چنا انہوں نے پھر اس عمل کو آگے بڑھایا, کیونکہ ایک ان الیکٹڈ اور انلیجیٹمیٹ حکومت ہمارے پاس سونپی گئی. سب سے پہلے اس حکومت کا الیکشن کا جو تعین کرنا تھا کہ وہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں, الیکشن ایکٹ کے تحت سب سے پہلے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اور حاضر سروس ججز ہٹا کے ریٹائرڈ ججز لگانے کی گنجائش پیدا کی تاکہ اپنے من پسند لوگوں سے وہاں فیصلے لیے جائیں یا فیصلے لیے ہی نہ جائیں, اور وہی ہوا. فیصلے آج تک ان سیٹوں پہ نہیں ہو پائے. اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا اور پھر جب ریزرو سیٹس کے معاملے کے اندر ایک حتمی فیصلہ آ گیا اور آزاد ذہن فیصلہ آیا, ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آ گیا, یہ سب کچھ جو ہے ایک طرف اشارہ کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ایک جعلی مینڈیٹ جو ہے رول بیک ہونے والی تھی. خواجہ آصف صاحب نے خود کہہ بھی دیا جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی تھی 26ویں, ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیوں لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ آن دا ریکارڈ ہے وہ کہ یہ تو پھر ہمارا الیکشن جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے. سوال ہی اٹھیں گے, لیکن وہ سوال اٹھنا ہی کافی تھا. اس ڈر سے 26ویں آئی اور اب 27ویں آ گئی. اب اس کی نظر میں یہ ججز جو ہیں ان کے اوپر جو مسلسل 1 سال سے پریشرز آ رہے ہیں, ایک ڈکٹیٹوریل ایرا سے زیادہ برے ان کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, زبان بندی ہے, ان کا آنا جانا روکا ہوا ہے, ان کو ایک اسکول چلڈرن کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ایک کلاس مانیٹر کے ہاتھوں جس کو چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ میرے خیال میں انہوں نے صحیح سمجھا, یا میری نظر میں صحیح سمجھا کہ اب ناممکن ہے اس سسٹم کے اندر رہ کے کوئی بھی بات کرنا. ٹھیک جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں.